ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک رنگو نام کا آدمی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ رنگو کافی زیادہ عقل مند تھا۔ رنگو کا مرغیوں کا کاروبار تھا اور اس کا یہ کاروبار کافی چلتا تھا۔ ایک دن بیماری کی وجہ سے اس کی ساری مرغیاں مر گئی اور رنگو کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اور مرغیاں خرید کر کاروبار شروع کر سکے۔ رنگو نے بہت سے رشتہ داروں سے مدد بھی مانگی، پر کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ غربت سے تنگ آ کر رنگو پریشانی کی حالت میں گھر سے نکلا اور پاس کے ایک جنگل میں جا نکلا، اور بہت زیادہ چلنے کے بعد وہ تھک گیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور یہ سوچ کر رونے لگا کہ اب پیسے کہاں سے لاؤں جس سے کاروبار شروع کروں۔ یہ سب سن کر درخت سے آواز آئی، سنو رنگو، میں ایک جادوئی درخت ہوں اور میں بہت دیر سے پیاسا ہوں، اور اگر تم مجھے پانی پلا دو گے میں تمہاری پریشانی دور کر دوں گا۔ رنگو فوراً ہی مان گیا۔ درخت سے آواز آئی، رنگو، مجھے پانی پلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے جو پانی چاہیے وہ ایک جادوئی دریا سے ملے گا، اور وہ دریا اس جنگل کے آخر میں ہے، اور اس دریا پر ایک چڑیل کا قبضہ ہے۔ وہ وہاں سے پانی نہیں دیتی اور وہ چڑیل بہت لالچی ہے۔ رنگو اس دریا کی تلاش میں نکل گیا۔ کافی دیر گھومنے کے بعد اسے وہ دریا نظر آیا۔ جب وہ دریا کے پاس پہنچا تو وہاں ایک چڑیل آ گئی جس کا ذکر درخت نے کیا تھا۔ رنگو نے چڑیل سے پانی لے جانے کی درخواست کی تو چڑیل بولی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہیں جتنا پانی چاہیے لے جاؤ، پر بدلے میں مجھے تو تجھے کھانا ہے۔ رنگو یہ سن کر ڈر گیا اور عقل مندی سے سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ چڑیل اسے بھی نہ کھائے اور پانی بھی لے جانے دے۔ آخر کار اسے ایک ترکیب آئی۔ رنگو کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ چڑیل کافی بے وقوف ہے۔ رنگو نے چڑیل سے کہا، تم مجھے کھا سکتی ہو، افسوس میں تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ چڑیل بولی، اچھا تو تم کیا سوچ رہے تھے میرے لیے؟ تو رنگو آگے سے بولا، میرے دو دوست جنگل کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر تم چاہو تو ان دونوں کو کھا سکتی ہو، میرے ایک سے تمہارا کیا بنے گا؟ تو بے وقوف چڑیل مان گئی اور اس بڑے درخت کی تلاش میں نکل گئی جس کے پاس رنگو کے دونوں دوست بیٹھے تھے۔ جب چڑیل وہاں سے نکلی تو رنگو نے جلدی جلدی سے پانی بھرا اور نکل گیا اور اس جادوئی درخت کو پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی درخت میں سے بہت سے پیسے اور سونا نکلا۔ رنگو کو جتنا مال چاہیے تھا اس نے لیا اور گھر واپس آ گیا اور اس پیسوں سے اپنا دوبارہ کاروبار شروع کیا۔